27 رجب کی رات یعنی شب معراج کی شام یا رات کو اللہ کے نام پڑھتے ہی نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ ایک ہی شام آپ کا ہر کام پورا کر دے گی۔ ایک ہی رات میں وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر اللہ سے جو منوانا چاہتے ہو منوا لو۔ خدا کا واسطہ یہ تسبیح پڑھ کر اپنی قسمت چمکا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ شب معراج یعنی 27 رجب کی رات کا عمل شیئر کریں گے اور ایسی تسبیح آپ کو بتائیں گے جس کو پڑھتے ہی آپ کا نصیب اور مقدر چمک اٹھے گا۔ شب معراج جو کہ رجب کی 37ویں رات کو منائی جاتی ہے، بہت ہی بابرکت یہ رات ہے، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا عظیم و شان معجزہ عطا کیا، اور اس رات کی فضیلت قرآن و حدیث میں ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں کی سیر کروائی، آسمانوں کی سیر کروائی، اور اپنے پاس مہمان بنا کر بلایا۔ تو یہ عظیم و شان جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا، یہ کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوا۔ تو یہ رات بھی بڑی فضیلت والی ہے، اور اس رات میں وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دے کر ہم اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ شب معراج کی رات وہ مبارک رات ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرم سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک لے جایا گیا۔ پھر وہاں سے 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروائی گئی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوئے۔ اور یہ واقعہ قرآن پاک کی سورت بنی اسرائیل سورت اسراء میں بیان کیا گیا ہے، اور قرآن میں کچھ اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد الحرم سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، شب معراج کی رات وہ رات ہے جس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ نمازیں بعض روایات میں کہتے ہیں کہ 70 تھیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اللہ رب العزت کے پاس جاتے رہے تو اللہ تعالیٰ نمازوں کو کم کرتے گئے، اور یوں صرف 5 نمازیں ہم مسلمانوں پر فرض کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اپنے پاس ملاقات کے لیے بلایا تو 5 نمازوں کا تحفہ دیا۔ شب معراج میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرب الہی کا شرف حاصل ہوا، اور یہ ایک منفرد واقعہ ہے جس میں کسی بشر کو اتنے بلند مقام پر پہنچنے کا اعزاز ملا۔ اس رات آپ مغفرت اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، گناہوں کی مغفرت کی رات ہے یہ۔ کئی علماء اور مفسرین کے مطابق یہ رات عبادت، توبہ اور دعا کی قبولیت کی رات ہے، لہٰذا اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے، توبہ استغفار پڑھا جائے، نفل پڑھے جائیں، ذکر و ذکار کیا جائے، اور رب کریم سے خوب دعائیں کی جائیں تو اللہ تعالیٰ مقدر اور نصیب کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یہ رات بڑی ہی بابرکت رات ہے، شب معراج یعنی 27 رجب کی جو رات ہے، اس رات میں آج میں آپ کو جو تسبیح بتاؤں گی، اگر آپ ان تسبیحات کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو قرب بھی نصیب ہوگا، آپ اللہ کے محبوب بندے بھی بن جائیں گے، اللہ آپ سے راضی بھی ہوگا، آپ کی دعائیں بھی مقبول ہوں گی، حاجتیں پوری ہوں گی، خواہشات پوری ہوں گی، اور آپ اپنی اور اپنی نسلوں کی قسمت کو چمکا سکتے ہیں۔ تو اس رات کو ضائع نہ کریں، اس رات آپ فلمیں ڈرامے نہ دیکھیں، اس رات صرف وضو کریں، جائے نماز پر کھڑے ہو جائیں، ساری رات عبادت کریں، نفل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں، ہدیہ پیش کریں، اور پھر اللہ سے مانگیں، وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دے کر مانگیں۔ نام محمد کے صدقے جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور نام محمد کے وسیلے سے جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ بڑی ہی بابرکت رات آ گئی ہے ہماری قسمت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب معراج کی رات دیکھنا نصیب کرے، اور سب کو میری طرف سے شب
معراج کی رات بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ہمیں ذکر و ذکار کرنے کی، عبادت کرنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اور بہت زیادہ درود پاک پڑھنے کی اور نام محمد کے وسیلے سے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے، ہماری آخرت کو بھی بہتر کرے، ہماری دنیا کو بھی بہتر کرے، آمین ثم آمین۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ عمل سننے کے ساتھ ساتھ آپ سب سے گزارش ہے کہ کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ آپ رب کریم کا کوئی بھی ایک نام لکھ دیں اور نام لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں جو دعا ہے وہ مانگتے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نام کی بدولت ہی آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا۔ عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے سنیں، دھیان سے سنیں، عمل کو سمجھیے گا، دھیان کے ساتھ سنیے گا، اور اسی طریقے سے اگر آپ نے یہ کلمات پڑھ لیے تو سمجھ لیں شب معراج کی برکات بھی حاصل کر لی، شب معراج کے انعامات بھی حاصل کر لیے، اور شب معراج کی رات جو مانگتے جاؤ گے آپ کا نصیب اور مقدر بنتا جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے 11 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے، اور جب آپ نے پہنچنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت مبارکہ پہ جب آپ نے پہنچنا ہے تو اس آیت مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اگلی سورت پڑھنی ہے، اور اسی ترتیب سے آپ نے بما بسم اللہ شریف کے سورت فاتحہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی طرح 11 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر گنتے جائیں، 11 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، اور پھر اگلی سورت اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اسی ترتیب سے آپ نے 11 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود محمد پڑھ لیں، درود تاج پڑھ لیں، درود شافی پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کی بڑی شانیں ہیں، بڑے معجزے ہیں، بڑے کمالات ہیں، بڑے کرشمات ہیں، تو درود ابراہیمی ہی آپ 11 مرتبہ پڑھیں تو سونے پہ سہاگا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ یاد رکھیں اللہ الصمد ایک ایسی ذات ہے جو بے نیاز بندے کو عطا کرتی ہے۔ ایسا رب کریم عطا کرتا ہے کہ ایک مرتبہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ عطا کرنے پہ آ جائے تو اسے پھر دنیا اور آخرت کی خوشیاں، کامیابیاں، عروج اور ترقیاں پھر اس بندے کو عطا کرتا ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے بے نیاز، بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کے اس بابرکت نام کو 110 مرتبہ اس رات میں پڑھے گا تو انشاءاللہ تمام حاجات اور ضروریات کو اللہ تعالیٰ غیبی طریقے سے پورا کر دے گا، اور اس کی کوئی بھی ضرورت اور حاجت باقی نہ رہے گی۔ صرف آپ نے کیا کرنا ہے 100 مرتبہ یا 110 مرتبہ، ان دونوں تعداد میں سے آپ کا جو دل کرے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ 110 مرتبہ آپ نے کیا کرنا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کا آپ نے ورد کرنا ہے صرف 110 مرتبہ۔ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد، اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد آپ نے یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح کا ورد کرنا ہے۔ یا فتاح کا مطلب ہے اے کھولنے والی، اور ایسا دروازہ اس نام کی برکت سے کھلے گا جو آپ کے لیے خوشیاں لائے گا، برکتیں لائے گا، رحمتیں لائے گا، انعامات کی بارش لائے گا، رزق اور دولت کی بارش ہوگی، کامیابیاں ملیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے گا۔
رکاوٹیں بندشیں دور ہوں گی، اللہ کا خاص فضل اور کرم ہوگا، آپ اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ظالموں کے ظلم سے، دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدوں کے حسد سے، جادو جنات کے وار سے آپ محفوظ رہیں گے، ہر طرح کے برے حادثات سے محفوظ رہیں گے، اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ صرف یا فتاح کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر طرح کی رحمت اور برکت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ نے سچے دل کے ساتھ یا فتاح کو 100 مرتبہ یا 110 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ یہ ایسا نام ہے جس کے پڑھتے ہی آپ کا دل ایمان کی دولت سے منور ہوگا، آپ کی قسمت کے دروازے کھل جائیں گے، ہر کام میں آسانی پیدا ہوگی اور جو بھی مشکل ہوگی وہ جڑ سے ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوگا، ایسا کرم ہوگا کہ آپ رب کریم کی عنایات اور انعامات دیکھ کر اور عطائیں دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، بلکہ دنیا بھی آپ کی قسمت پر رشک کرے گی۔ تو آپ نے 100 مرتبہ یا 110 مرتبہ، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، بہتر یہ ہے، میں بار بار دہرا رہی ہوں، بہتر یہ ہے کہ 110 مرتبہ ہی آپ یا فتاح کو بھی پڑھیں۔ ایک تسبیح کو آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھ لینا ہے، اس تسبیح کے ہر دانے پر جو میں آپ کو بتاتی ہوں اللہ تعالیٰ کے اس نام کو پڑھتے جائیں، اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر 10 مرتبہ ایکسٹرا پڑھ لیں، یعنی 110 مرتبہ آپ نے ان ناموں کو ضرور پڑھنا ہے۔ پہلی تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے وہ اللہ الصمد کی ہے، دوسری تسبیح یا فتاح کی ہے، اور نمبر 3 پہ آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ بڑا ہی چھوٹا سا خوبصورت سا اور بابرکت کلمات ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کون سا لفظ ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کو پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ ایک مرتبہ جس بندے نے سبحان اللہ پڑھ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے۔ تو آپ نے سبحان اللہ کو 110 مرتبہ ضرور پڑھنے۔ سبحان اللہ اتنا بابرکت لفظ ہے کہ اسے حمد کلمات کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف والا لفظ کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ 110 مرتبہ، صرف 110 مرتبہ اس لفظ کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آپ 110 مرتبہ یہ کلمات بھی پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی قسمت کے لیے، اپنی قسمت کے لیے، کاروبار کے لیے، خوشیوں کے لیے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ کا مقصد ہوگا خصوصی دعا کرنی ہے، اور ہر بار یہ ضرور کہنا ہے، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارا مقصد پورا کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری حاجت پوری کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعائیں مقبول فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری مصیبتوں اور پریشانیوں کو ختم کر دے۔ جو بھی دعا کرنی ہے اپنے بچوں کے لیے کرنی ہے، ان کی قسمت کے لیے کرنی ہے، بچوں کے کاروبار کے لیے کرنی ہے، اپنی اولاد کے کاروبار کے لیے کرنی ہے، ان کے رشتوں کے لیے کرنی ہے، کوئی بھی آپ نے دعا کرنی ہے کاروبار کے لیے، نوکریوں کے لیے، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا نام محمد کا صدقہ دے کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اور یاد رکھیں شب معراج کی رات میں خلوص نیت کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ یاد رکھیں جو بھی آپ تسبیحات پڑھیں گے، عبادات کریں گے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آپ نے کرنی ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ ہم نے یہ 10 نفل پڑھنے ہیں ہماری حاجت پوری ہوگی، ہم نے یہ 10 نفل پڑھنے ہیں ہمارا وہ مقصد پورا ہوگا۔ آپ نے اس رات میں جو بھی عبادت کرنی ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آپ عبادت کر کے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بہت جلد عطا کرے گا، اللہ راضی بھی ہوگا، آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے، آپ کی مغفرت بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے گا وہ عطا بھی جلدی ہوگا۔ اور اس عمل کو کرنے کے ساتھ ساتھ شب معراج کی رات آنے سے پہلے پہلے صدقہ خیرات ضرور کریں، مستحقین کی مدد کریں، اور اپنی نیت کو خالص رکھتے ہوئے صرف اللہ کے لیے صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ 1000 بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے، دعاؤں کو مقبول کروانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ تو آپ نے صدقہ اپنی حیثیت کے مطابق ضرور کرنا ہے۔ شب معراج کی رات آنے سے پہلے پہلے ضرور صدقہ کریں، چاہے 1 دن کریں، 2 دن کریں، ویسے تو ہر دن کا آغاز آپ کو صدقے سے ہی کرنا چاہیے۔
کیونکہ جس دن آپ صدقہ کر دیتے ہیں نا، پھر آپ کے تمام جو معاملات ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاتے ہیں۔ تو صدقہ خیرات ضرور کیا کریں، مستحقین جو ہوتے ہیں ان کی مدد کیا کریں، کسی کو راشن لے دیا کریں، کسی کو کھانا کھلا دیا کریں، کسی کو پانی پلا دیا کریں۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو رستے میں اگر کوئی اینٹ وغیرہ پڑی ہے تو اسے پکڑ کے سائیڈ پہ رکھ دیا کریں۔ چھوٹے چھوٹے کام بھی صدقے میں شامل ہیں، تو آپ صدقہ اپنی حیثیت کے مطابق ضرور دیا کریں اور خالص اللہ کی رضا کے لیے دیا کریں، تو پھر اپنے کام کو بنتا ہوا آپ خود دیکھیں گے، بگڑے ہوئے کام سنورتے دیکھیں گے، اجڑے ہوئے گھر بستے دیکھیں گے، اجڑے ہوئے نصیب چمکتے دیکھیں گے۔ ایک بار آپ اللہ کی رضا کے لیے جھک کر تو دیکھیں، نظر جبی جھکا کر تو دیکھیں، ندامت کے آنسو بہا کر تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ دنیا کو آپ کے قدموں میں رکھ دے گا انشاءاللہ۔ اس بابرکت عمل کو اور ان تسبیحات کو آپ خود بھی پڑھیں اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں، کیونکہ جب آپ دوسروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں تو آپ کو ثواب بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہوتی ہیں۔ اگر ویڈیو پہ آپ اچھے اچھے کامنٹ کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں اور شیئر کر دیا کریں تو ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمارا مزید دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ اچھے سے اچھے اللہ کے نام شیئر کیے جائیں، اللہ کے ناموں کے وظائف شیئر کیے جائیں، جن کی برکت سے آپ کے اور ہمارے مقدر سنور جائیں۔ مزید اچھے اچھے وظائف کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔